بسم الله الرحمن الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارک وسلم تسلیما. اما بعد، یہ حدیث شریف دی تھی آپ کو حل کرنے کے لیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحک اللہ، اللہ تعالی ہنستے ہیں. ضحک یضحک باب السمیع سے ہے. اللہ ہنستے ہیں اور اللہ تعالی کے لیے دعا دی گئی سبحانہ و تعالی. تو یہ جملہ معترضہ ہے. بیچ میں جو دعا دینے کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے. اور سبحانہ پر نون پر زبر اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل حقیقت میں محذوف ہے. ای اسبح سبحانہ و تعالی، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں. و تعالی، اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. تو نون پر زبر مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں الی رجلین، دو آدمیوں کی طرف. اب یہ اردو کے اعتبار سے عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں دو آدمیوں کی طرف. ہمارے یہاں تو اردو میں اس کو ایسے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، ایسے تو بولیں گے نا. لیکن آپ کے لیے بڑا مشکل پڑے گا کہ آپ الی رجلین کا ترجمہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنستے ہیں یہ کیسے کر دیں، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ضحک یضحک کا صلہ نہیں آتا. ضحک یضحک کے ساتھ الا استعمال نہیں ہوتا. ضحکت میں ہنسا، بات ختم ہو گئی بس. الا کا آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے. یضحک اللہ تعالی ناظرن، اللہ تعالی ہنستے ہیں دو آدمیوں کو دیکھتے ہوئے، دیکھ کر. تو یہ ناظرن حال ترکیب میں بنے گا اور یہ چھپا ہوا ہے. اور یہ وہی ہے جو بہت پہلے دن آیا تھا کہ عربی میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل استعمال ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر یضحک استعمال ہوا، اور اس کے بعد ایک حرف جر استعمال ہوتا ہے. حالانکہ یہ حرف جر پہلے والے فعل کے ساتھ کبھی استعمال نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی استعمال ہو گیا. تو یہ استعمال ہونا اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہاں پر کوئی ایک دوسرا فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول چھپا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں تضمین. تا ضاد میم یا نون. تضمین کا مطلب ہوتا ہے ایک فعل دوسرے فعل کو متضمن ہو، اور متضمن ہونے کا مطلب اس کو شامل ہو. تو ایک فعل دوسرے فعل کو، فعل بھی ہو سکتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تضمین ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یضحک ناظرن کے معنی کو متضمن ہے، یضحک ناظرن کے معنی کو شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الا نظرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. نظرت الی الکعبہ، میں نے بیت اللہ کو دیکھا. تو الا نظرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یضحک کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں پر یضحک ناظرن کے معنوں کو متضمن ہے. آپ اس کو ینظر بھی کہہ سکتے ہیں. یضحک اللہ تعالی ینظر الی رجلین، ینظر بھی نکال سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ناظرن ہے، یعنی اس میں فاعل نکالیں اور ترکیب میں اس کو حال بنائیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں دو آدمیوں کی طرف، یعنی دو آدمیوں کو دیکھ کر. اب آپ کے اردو کے حساب سے یہ ترجمہ صحیح بیٹھ گیا. اچھا، دو آدمیوں کی حالت کیا ہے؟ یہاں آپ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک قتل کرتا ہے دوسرے کو. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیچھے کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے، حالانکہ یقتلوا کا رجلین سے جوڑ ہے. رجلین موصوف ہے اور یقتل احدہما الاخر صفت اول ہے، اور یدخلان الجنت صفت ثانی ہے. کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں. ان دو آدمیوں کی پہلی صفت ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے
کہ دوسرے کو قتل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں دو آدمیوں کو دیکھ کر. ان دو آدمیوں کی صفت کیا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، اور دوسری صفت کیا ہے، وہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہیں، تو اب آپ اس کا ترجمہ سیٹ کرنے کے لیے اردو میں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں دو آدمیوں کو دیکھ کر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ یقتل احدہما الاخر پورا جملہ بن کر یہ بھی رجلین کی صفت بنے گا، اور یدخلان الجنت ہے یہ بھی رجلین کی دوسری صفت بنے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صفت کبھی تو ایک ہی لفظ بن جاتا ہے اور کبھی جملہ بنتا ہے، تو یہاں پر دونوں جملے صفت بنے. اس کے بعد کیا ہوا، یقاتلو، قاتل یقاتلو اور یقتلو میں فرق ہے. قتل یقتلو تو نصر سے میں نے قتل کرنا بس، یعنی اگر میں کسی کے مار دوں تو یہ تو ہے قتل، اور اگر دونوں طرف سے لڑائی ہو تو یہ ہے قتال. باب مفعلت کا خاصہ مشارکت ہے، یعنی دونوں طرف سے کام ہونا. یقاتلو یہ آدمی قتال کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میری شہرت ہو یا مجھے لوگ بہادر کہے. تو اتفاق یہ ہوتا ہے فیقتلو، تو یہ قتل کر دیتا ہے. ابھی میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، پھر یہ قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس آدمی نے قتال کر رہا اللہ کے راستے میں، اس نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں قتل کرنے والے کی طرف، ٹھیک ہے. پھر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو پھر یہ شہید ہو جاتا ہے. اب آپ نے یہاں غلط ترجمہ کیا، اس کی وجہ سے پوری حدیث غلط ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں ایک ہی تو آدمی کا تذکرہ ہوا کہ یہ آدمی قتل کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو ٹھیک ہے، یہ قتل، اس نے قتل کر دیا دوسرے کو، تو یہ وہی ایک ہی تو آدمی ہے. پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا قاتل کی طرف، تو یہی تو قاتل ہے نا، تو قاتل بھی یہی، یقتل بھی یہی. پھر یہی قاتل اسلام قبول کر رہا ہے، پھر یہی قاتل شہید ہو جاتا ہے. تو صرف ایک ہی تو آدمی کا تذکرہ ہوا. اور رجلین جو حدیث میں آیا تھا وہ کہاں گئے، دو آدمی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا یہ یقتلو غلط ہے. پھر کیا کریں گے، یقتلو پڑھیں اس کو مجہول. یہ آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، پھر یہ شہید ہو جائے، پھر یقتلو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو جب اس کو آپ نے مجہول پڑھا یقتلو، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مقتول بنا. جب اس کو قتل کیا گیا تو یہ مقتول بنا نا، اس میں مفعول ہو گیا، تو مقتول کا تذکرہ ہو گیا. ایک آدمی جنت میں چلا گیا کیونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، تو جنت تو پکی ہو گئی. اب دوسرا آدمی کا تذکرہ، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ قاتل کافر ہے، یہ قاتل کافر ہے، تبھی تو اس سے لڑائی ہو رہی تھی. تو مسلمان تو شہید ہو گیا، اور جو کافر قتل کرنے والے تھا وہ زندہ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر متوجہ ہوئے اس قاتل کی طرف، اور یہ قاتل کافر ہے، لیکن فیسلم، اس نے یہ اسلام قبول کر لیتا کافر. اسلم یسلم باب افعال سے پڑھیں گے، کیونکہ باب تفعیل سے سلم یسلم سلام کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بیٹھتا. سمیع سے پڑھیں سلیم یسلم، محفوظ ہونا، سالم ہونا، یہ بھی کوئی مطلب نہیں بیٹھنا. یسلم تو یہ کافر اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر کیا نتیجہ نکلے گا، فیستشہدو، اور پھر یہ بھی شہید ہو جاتا ہے. تو جو پہلے کافر تھا یہ بھی شہید ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے قاتل بھی جنت میں چلا گیا کیونکہ اس نے اسلام قبول کر کے شہید ہو گیا، اور مقتول تو پہلے ہی سے مسلمان ہونے کی حالت میں شہید ہوا ہے، وہ بھی جنت میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو تعجب اس پر ہو رہا ہے کہ تھا تو کافر، جانا چاہیے تھا جہنم میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر بھی متوجہ ہو گئی اور یہ بھی جنت میں چلا گیا. میرے خیال میں شاید اب آپ کے حدیث شریف سمجھ میں آئی ہوگی. یہ ہے اس کی شرح. یہاں پر یہ پوری شرح کے اندر یہ سوال اٹھا ہے کہ ہنسنے کا مطلب کیا ہے. ہنسنے کا مطلب ہے دانتوں کا کھلکھلانا، ہونٹوں کا کھلنا. تو ہنسنے کے لیے تو ہونٹ بھی چاہیے، ہنسنے کے لیے تو دانت بھی چاہیے، ہنسنے کے لیے تو چہرہ الگ سا مسکراتا ہوا ہونا چاہیے. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دانت ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے.
ليس كمثله شيء، اللہ تعالیٰ انسانوں جیسے، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ سوال اٹھا یہاں پر، تو جب اللہ تعالیٰ کے دانت نہیں، منہ نہیں، چہرہ نہیں، ہونٹ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہنستے کیسے ہیں؟ اور پھر ہنسنے کا مطلب ہے کیا یہاں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں قاضیات، کیا یہاں پر اتنا سا ہے، الضحک مجاز عن الرضا، کہ بھائی ہنسنا یہاں پر خوش ہونے کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے لیے نہ ہونٹ چاہیے، نہ دل چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں، نہ دانت چاہیے، نہ جسم چاہیے، نہ چہرہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس خوش ہونا۔ اتنی لمبی بات، اس کو اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر دیا ہے قاضی ایاز نے۔ یہ قاضی ایاز، انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح۔ الضحک فی حقہ تعالی، لفظ ضحک اللہ تعالیٰ کے حق میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا، مجازن عن الرضا، یہ اللہ کے خوش ہونے سے مجاز ہے۔ مجاز کہتے ہیں جب ایک لفظ کے اصل معنی مراد لیا جائے اس کو تو کہتے ہیں حقیقت، اور جب اس کے دوسرے معنی مراد لیا جائے اس کو کہتے ہیں مجاز۔ تو ضحک کے اصل معنی تو وہی ہے، دانتوں کے ذریعے سے ہنسنا، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی مراد ہے، اور دوسرے معنی ہی کو کہتے ہیں مجاز، اس وجہ سے یہاں پر مجاز لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ خوش ہونے سے، خوش ہونا مراد ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجاز یعنی خوش ہونا مراد ہے۔ اب دیکھیے عربی کا ایک نیا انداز یہ ہے، یہ پرانی کتابوں میں نہیں ملتا، یہ انہی کتابوں میں ملتا ہے نئی نئی میں۔ یہ جو دو ڈیش لگے ہوئے ہیں، ایک یہ والا ڈیش جو میں نے دکھایا اور ایک اوپر والا، یہ وہاں لگاتے ہیں جہاں بیچ میں جملے معترضہ ہو، یعنی بات اس کے بغیر سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن بیچ میں کسی وجہ سے کوئی بات پڑھانی پڑ رہی ہے، اس وجہ سے وہ اس کو جملہ معترضہ مانتے ہیں۔ اور جدید عربی کے اندر جملہ معترضہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف ڈیش ڈیش سے لگا دیتے ہیں۔ کیا مشکل ہے یہاں، کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ضحک کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں درست نہیں ہے؟ بھائی یہی کہہ دو نا اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، تو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کیا ہے وہ کہہ رہے لستحالتی، لستحالتی باب استفال سے ہے نا، باب استفال کا الف کیسا ہوتا ہے؟ وصلی قطعی، تو گرے گا نا، لستحالتی، اس لیے کہ محال ہے، قیامی حقیقتی ہی، ضحک کی حقیقت کا قائم ہونا، بذاتی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اب آپ نے تو ترجمہ کیا تھا بھائی سلمان الٹا، الٹا ترجمہ وہ سیدھا نہیں ہو رہا تھا، میں نے سیدھا ہی کیا، لستحالتی، اس لیے کہ محال ہے، اللہ تعالی حقیقتی ہی میں ہاں ضمیر ضحک کی طرف، مشکل لگے گا آپ کو یہ لیکن کوئی بات نہیں، ضحک کی حقیقت کا قائم ہونا محال ہے، بذاتی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ تو جملہ معترضہ ہے، یہاں پہ یہی لگانا چاہیے ڈیش ڈیش سا۔ اچھا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا محال ہے، کیوں محال ہے جی؟ لکھو نہیں، یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، اصل میں یہاں پر ہاں ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا کیونکہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا صحیح۔ لکھو نہیں اس لیے کہ یہ ضحک، یہ ہنسنا، من اوصاف الحادث، حادث کہتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے اور بعد میں مر جاتا ہے، حادث نئے چیز کے اوصاف میں سے ہے، یعنی دانت ہونے چاہیے تو دانت کبھی نہ کبھی آئے تو ہوں گے اور کبھی نہ کبھی ٹوٹ جائیں گے، حادث یہ ہوتا ہے جو آیا ہو اور پھر چلا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ آئے ہیں نہ جائیں گے، شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے۔ تو حادث یعنی نئی فنا ہونے والے کے اوصاف میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فنا ہونے والے نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے کا لفظ بولنا درست نہیں ہے، یعنی ہنسنے کا یعنی بالکل حقیقی معنی مراد لینا، بول تو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، تو جب حدیث میں آ گئے تو ہم بھی اردو میں بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سمجھے آدمی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دانت ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہنستے ہیں جیسے انسان ہنستا ہے، یہ ناجائز ہے۔
یہ بالکل ناجائز ہے۔ حادث فنا ہونے والے کے اوصاف میں سے ہے ہنسنا، اس وجہ سے محال ہے۔ جب محال ہے تو ضحک مراد نہیں، جب ضحک مراد نہیں تو رضا مراد ہے، رضا خوشی مراد ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا، خوشی کس چیز سے مراد ہے؟ یعنی کس چیز سے خوش ہو رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بفعلہما، ان دونوں کے فعل سے۔ دونوں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر دو آدمی ہیں، قتل کرنے والا، ایک جس کو قتل کیا گیا، دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے فعل سے خوش ہو کر، بس ثواب علیہ، اور اس عمل پر ثواب کے ذریعے، اس عمل پر بدلے دینے کے ذریعے سے خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ان کے فعل پر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے وحمد فعلہما، یہ حمد مصدر ہے، اور ان دونوں کے فعل کو، فعل کی تعریف کرنے سے، ہاں میں نے ترجمہ غلط کر دیا یہاں پر، والثوابی، والثوابی کا تعلق ردا سے ہے، کہ الضحک کے معنی ہے خوش ہونا ان دونوں کے فعل سے اور اس پر ثواب دینا، تو اصل ہے مجاز عن الثواب علیہ، تو ضحک کے معنی ہے ان دونوں کے فعل سے خوش ہونا، والثواب علیہ، اور اس عمل پر ثواب دینا، وحمد فعلہما، اور ان دونوں کے فعل کی تعریف کرنا، حمد مصدر ہے، ان دونوں کے فعل کی تعریف کرنا مراد ہے، ومحبتہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت مراد ہے، وتلقی رسلہ لہو بذالک، تلقی کہتے ہیں ملنا، تلقی رسلہ، تلقی رسولہ، اللہ کے رسول ملتے ہیں، رسول سے مراد یہاں رسول نہیں، رسول سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ملتے ہیں، لہو، اس سے، بذالکا، اس خوشی محبت کے ساتھ۔ میرے خیال میں لہما ہونا چاہیے، بہتر تو یہی ہے کیونکہ دو آدمیوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا۔ تو اللہ کے فرشتے ملتے ہیں ان دونوں سے، بذالکا، اس خوشی کے ساتھ، تو یہ مطلب ہوا ضحک کا۔ تو یہاں سے لے کر عن الرضا سے لے کر بذالکا تک یہ ضحک کا مطلب بیان کیا ہے، عن الرضا بفعلہما والثواب علیہ وحمد فعلہما ومحبتہ وتلقی رسلہ لہو بذالکا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ نے ضحک کا ترجمہ کیا کیا؟ خوشی سے، کیوں کیا؟ زیادہ ہی خوش ہو رہے ہو، یہاں تو رونا آ رہا ہے، تم ہنس رہے ہو، تو کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں لِأَنَّ الضِّحْكَ مِنْ أَحَدِنَا، اس لیے کہ ہنسنا ہم میں سے کسی سے، من أحدنا یعنی کسی انسان سے، اس لیے کہ ہنسنا ہم میں سے کسی ایک سے یعنی انسان سے، انما یکون، صرف ہوتا ہے، عند موافقت ما یرضاہ، اس چیز کی موافقت کے وقت جس سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی جب ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے دل کو خوشی ملے تو دل کی خوشی ظاہر ہوتی ہے زبان سے اور دانتوں کے ہنسنے سے، تو اس وجہ سے ہم نے ہنسنے کا ترجمہ خوشی سے کیا، کیونکہ ہنسنا ظاہر ہوتا ہے اور حقیقت میں خوشی ہوتی ہے، یہ اس کا جواب ہوا۔ اس لیے کہ ہنسنا من احدنا، ہم میں سے کسی ایک کی طرف سے، صرف ہوتا ہے عند موافقتی ما موصولہ، اس چیز کی موافقت کے وقت، اس چیز سے کمپیرنگ کے وقت، یرضاہ، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وسرورہ بمن یلقاہ، اور ہوتا ہے عند سرورہ، اس بندے کے خوش ہونے کے وقت، بمن یلقاہ، اس آدمی سے جس سے وہ مل رہا ہے۔ یہاں پر میں نے آدمی ترجمہ کیا کیونکہ من ہے نا، من تو مردوں ہی کیا کہتے ہیں، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ وسرورہ بمن یلقاہ، اور خوش ہونے کے وقت، بمن، اس آدمی سے، یلقاہ، جس سے وہ مل رہا ہے۔ تو ہنسنا پایا جاتا ہے دل کی خوشی اور دل کی رضامندی کے وقت، اس وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے کیا،
یہ تھی لمبی چوڑی بات جو صرف اس بات پر چل پڑی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہنس سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنا ناممکن سی بات ہے. عربی تو بہت دور کی بات، یہ تو اردو میں بھی اگر لکھا ہوا ہوتا بہت مشکل ہے نا، مشکل ہے نا. یہ اصل عقیدے کی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کی جائے یا نہ کی جائے، اور تعویل کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے. یہ اصل عقیدے کی بحث ہے جو شرع عقائد میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن مجھے پتہ ہے مشکل ہے، اور مجھے پتہ بھی ہے آپ کو یاد نہیں ہو پائے گی پورے طور پر، لیکن اسی وجہ سے پڑھا دیتے ہوں کہ مشکل بھی سامنے آنے چاہیے تاکہ آدمی کی ہمت آئے، صرف میٹھا میٹھا حلوہ کھانے کی نہ بن جائے. مشکل عبارتیں بھی تو حل کرنی ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس جونپوری جو مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو خالی ہلکی ہلکی عبارتیں حل کرنے کی عادت نہ بنانی چاہیے، مشکل بھی حل کرے، ورنہ تو پھر اس کی عادت بن جائے گی. بس جہاں پڑھا کرے گا آہستہ آہستہ آسان پڑھ لیا کرے گا. اور ایسی کوئی کتاب ہوتی نہیں جو پوری کی پوری آسان ہو، مشکل ضرور آئے گی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. نتیجہ یہ نکلے گا پورا بات مضمون ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس مشکل عبارت کو بذات خود حل کر سکیں. تو بے فائدہ وقت سے پہلے بھی کوشش نہ کرنی چاہیے. اسی وجہ سے کسی سے پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ بتلا سکے کہ ہمارے اندر اب کیا صلاحیت ہے، اس کو حل کر سکتے یا نہیں کر سکتے. یہی فائدے ہوتے ہیں کسی سے پڑھنے کے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.